اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 241، اور یہاں سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ نکاح کا باب شروع ہو رہا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سبجیکٹ چل رہا ہے، اور گو کہ ایسا لگتا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات اور میاں بیوی کے جو آئلی قوانین ہیں، آئلی قوانین یعنی فیملی کے قوانین، ان کو تو جہاد کی مد میں آنا چاہیے تھا، لیکن جہاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ اس میں نکاح کا ذکر کیا ہے۔ نکاح مرد اور عورت کے درمیان دین کی روح سے ایک حلال رشتہ ہے، جس کے ذریعے وہ آپس میں ایک تعلق قائم کرتے ہیں جو ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، اور اس سے انسان کی نسل بھی، بنی آدم کی نسل جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑھتی ہے اور زیادہ ہوئی ہے اور پھیلی ہے دنیا میں۔ تو نکاح بہت امپورٹنٹ ایک آپ سمجھیں کہ دین کا حصہ ہے، گو کہ قرآن کی روح سے نکاح فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے یہ، اور نکاح ایک بہت امپورٹنٹ کارنر سٹون ہے فیملی لاء کا۔ آئلی قوانین اسی کو کہتے ہیں۔ کرمنل لاء ہوتا ہے جس میں جرائم کے فیصلے ہوتے ہیں، اور فیملی لاء ہوتا ہے جس میں گھریلو معاملات کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حکم جو نکاح کی مد میں دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ کس سے نکاح ہو سکتا ہے اور کس سے نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ حکم جب آیا تھا تو صحابہ نے اپنی مشرکہ بیویوں کو طلاق دے دی تھی، تو مومن جو ہیں وہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس میں سوال یہ ہوتا ہے کیا اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں، کرسچن جو ہیں، وہ جیزس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں امتیں جو ہیں یہ مشرک ہو چکی ہیں۔ میں کسی پہ فتویٰ نہیں دے رہی، ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی تورات اور اپنی انجیل پر پورا ایمان رکھتے ہوں گے اور اللہ کے احکامات بجا لاتے ہوں گے، اور یوم آخر پہ ان کا ایسا یقین ہوگا جیسا ہمارا ہونا چاہیے، ضرور ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن من حیث القوم یہ لوگ جو ہیں یہ شرک کر چکے ہیں۔ تو اہل کتاب بھی تقریباً اسی زمرے میں آتے ہیں جس میں مشرک آتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اما ایک لونڈی جو مومنہ ہے، خیر من مشرکہ، بہت بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تمہیں وہ کتنی بھی اچھی لگے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ ایک غلام جو مومن ہے، خیر من مشرک، بہتر ہے مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنا بھی بھلا لگے۔ تو انسانیت میں عزت کا جو معیار ہے، ظاہر ہے جب نکاح کیا جا رہا ہے تو بہترین کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں ہم، اور اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی ہینڈسم ہو، کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی مشہور ہو، اور کتنا بھی اچھا لگے، اگر وہ مشرک ہے تو اس سے تعلق قائم کرنے کا ہرگز، یعنی کہ حرام ہے قرآن کی روح سے ان سے تعلق قائم کرنا۔ یہاں پہ یہ غلط فہمی بھی اپنی صحیح کر لیں کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اور عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو مشرکوں سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے، یاد رکھیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون الی النار، جو بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو، اور اللہ تو بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت باذنہ، اور مغفرت اس کی اذن سے، اس کی اجازت سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات، للناس، انسانیت کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، نکاح کے باب میں دوسرا جو امپورٹنٹ
ڈسکرپشن ہے اللہ دے رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، عورتوں کی جو ماہواری ہے اس کو عربی میں حیض کہتے ہیں۔ قل فرما دیجئے ہوا اذن، یہ ایک تکلیف کا وقت ہے، ایک اذیت کا وقت ہے۔ اگر آپ ترجموں میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ پلیدی ہے، یہ گندگی ہے۔ اذن جو ہے یہ اذیت ہے، تکلیف دہ ہے۔ فاعتزلوا، عزل عین زے لام، عزل کا مطلب ہے الگ رہنا، کسی کے ساتھ تعلق نہ قائم کرنا، ازدواجی تعلق نہ قائم کرنا۔ فاعتزلوا، پس الگ رہو، النساء، بیبیوں سے، فی المحیض، اس دوران، حیض کے دوران۔ حیض کے بارے میں یہود کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ عورت اتنی ناپاک ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ پہ رہتی ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اپنی بستیوں سے باہر ایسے گھر بنائے ہوئے تھے اور ایسے غار بنائے ہوئے تھے، ان مخصوص دنوں میں عورتیں وہاں چلی جاتی تھیں اور وہاں رہتی تھیں، اور جب پاک ہوتی تھیں تو واپس آ جاتی تھیں، اور وہ بچے پیدا کرنے کے لیے بھی ان غاروں میں اور ان کمروں میں جاتی تھیں، گھروں کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں کرنے دیتے تھے ان کو۔ اس کے مقابلے میں نصارہ جو ہیں وہ بالکل ہی لوز تھے، اور وہ اس کو گندگی سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان دنوں میں بھی اگر ازدواجی تعلق قائم کرنا ہو تو وہ کرتے تھے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں چونکہ ہم ایک امت وسط ہیں، تو یہ ایسی گندگی نہیں ہے کہ کمرے سے نکل جائے انسان، اور مسائل اس کے آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ کیا حیض کے دوران اگر کسی نے کوئی لباس پہنا ہے لیکن اس پہ کوئی خون کا چھینٹا نہیں لگا، کوئی گندگی نہیں لگی، تو کیا وہ لباس بغیر دھوئے دوبارہ پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں، پہن سکتے ہیں۔ اگر حیض کے دوران عورت جو ہے وہ ایک مصحف قرآن یا جانماز اٹھا کے بغیر کھولے کسی کو پکڑا سکتی ہے، جی ہاں پکڑا سکتی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور حیض کے دوران کوئی ذکر عورت کر سکتی ہے، وہ ضرور کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، مصحف کے قرآن کی رائٹنگ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، تلاوت سن سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، سارے کام کر سکتی ہے۔ تو عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ طہارت میں آ جائیں۔ دو حیض کے بیچ میں جو صفائی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، طہارت کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اسے طہر کہتے ہیں، توے ہے رے، طہر۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جائز طریقے سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور دوست رکھتا ہے پاکیزہ لوگوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم، پس آؤ تم اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جیسے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور بھیجو اپنے لیے آگے، بھلائی بھیجو اپنے لیے آگے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، یہ کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیں مومنوں کو۔ یہ ایک کنٹروورشل آیت ہے، اس کے انٹرپریٹیشن میں لوگوں نے مختلف طرز اختیار کیے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ دیکھیں قرآن کی جو تماثیل ہیں ان کو بالکل ویسے امیجن کریں جو وہ الفاظ ہیں، اس میں اپنی امیجنیشن کو وائلڈ نہ ہونے دیں، دور نہ جانے دیں اپنی امیجنیشن کو۔ تصوراتی دنیا میں آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم بیویوں کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہو۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں کی کتنی حفاظت کرتے ہو، باڑیں لگاتے ہو ان کے ارد گرد، کوئی کسی اور کا مویشی ان کے اندر چر نہ جائے، تم اپنی کھیتیوں کو صاف ستھرا رکھتے ہو، جڑی بوٹیاں نہیں پیدا ہونے دیتے، ان میں کیڑے مکوڑے نہیں پیدا ہونے دیتے، خوب صفائی کا اہتمام کرتے ہو، بہترین پانی، بہترین بیج لگاتے ہو تم، اور اپنی کھیتی کی تم پوری طرح دیکھ بھال کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں ایک بہترین پیداوار دے۔ تو اس آیت کا عورت کو کھیتی سے تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ میں بہت تیز پڑھا رہی ہوں، دراصل یہ ہے کہ یہ احکامات پے در پے آئے ہیں، اور اگر ان کو ایک ساتھ نہ پڑھا جائے تو پھر یہ سمجھ نہیں آتے۔ اگر آپ کو میری سپیڈ تیز لگتی ہے تو بیچ میں سے ریوائنڈ کر کے دوبارہ سے سن لیں، لیکن یہ پورا چیپٹر جو ہے یہ میں نے آپ کو ایک ساتھ پڑھانا ہے، تبھی آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ تو نکاح کے باب میں پہلے مشرکوں سے نکاح کی حرمت بیان کر دی گئی، اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے حیض کا ایک سسٹم بیان کیا کہ یہ ایک ناپاکی ہے اور ان سے عورتوں سے ان دنوں میں دور رہیں، اور طہارت جو ہے وہ ضروری ہے مرد اور عورت کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے۔ پھر عورتوں کو کھیتیوں سے تشبیہ دی گئی کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ اللہ کو، عُرْضَةً ایک نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا۔ اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت ہے قرآن میں، یہ دیکھ لیں، نہ مقرر کرو اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا۔ اونگی بونگی قسمیں کھاتے ہو تم اور اس میں تم اللہ کا نام لیتے ہو۔ یہ نصارہ میں بھی بہت ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ اسٹرکٹ کرسچنس کو دیکھیں نا تو وہ بائی گاڈ کہنے پہ بہت برا مانتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں اس کو۔ ان تبرو، یہ کہ تم باز آ جاؤ، وتتقو، اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو سننے والا اور علم والا ہے۔ قسم کی بات یہاں پہ آئی ہے، حالانکہ نکاح کا باب چل رہا ہے لیکن ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ قسم کی بات کیوں آئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن ڈیفرنٹ اینگل سے ایک بات کو پڑھاتا ہے، تو چونکہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ قسم کا ذکر آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تمہید باندھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ، یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا اللہ، باللغو، لغو قسم کی، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے۔ جو تم ایویں قسمیں کھاتے ہو نا، قسمیں کر کے واللہ واللہ کر کے جو تم باتیں کرتے ہو، اللہ تمہیں اس پہ نہیں پکڑے گا۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تم سے حساب لے گا، بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تو بخشنے والا، بڑے تحمل والا ہے، بڑی نرمی والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، یہ لفظ آ گیا، نیا لفظ ہے، یؤلون، یہ نکلا ہے ایلا سے، الف یہ، لام الف لا اور حمزہ، ایلا۔ ایلا کا مطلب ہے، یہ ایک رسم تھی جو مشرکوں میں پائی جاتی تھی، ایک قسم کی طلاق تھی جو یہ اپنی بیویوں کو دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ تو ایسی ہے جیسے میری ماں، یا کہتے تھے تیری پشت مجھ پر ایسی حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ تو یہ ایک طلاق ہوتی تھی جس میں اس عورت کو طلاق ہو جاتی تھی، لیکن وہ لٹکی رہتی تھی، مطلب کہ وہ دوبارہ رجوع اینی ٹائم کر سکتے تھے۔ تو وہ ایک وقت میں 3 4 عورتوں، 10 20 عورتوں سے نکاح کر کے 4 سے ایلا کر لیتے تھے، 5 کو ایلا کر کے لٹکا دیتے تھے کہ یہ تو مجھ پہ حرام ہے، اور نکاح کرتے تھے۔ تو للذین یؤلون من نسائہم، جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربصوا، وہ روکے رہیں، اربعۃ، 4 اشہر، 4 مہینے، وہ 4 مہینے رکے رہیں۔ وہ 4 مہینے میں یعنی رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی سٹوپڈ قسم انہوں نے کھا لی ہے بیوی کے پاس نہ جانے کی، تو وہ پھر رکے رہیں گے 4 مہینے تک۔ فَإِن فَاءُوا، پس وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر 4 مہینے میں انہوں نے رجوع کر لیا تو ایلا ریورس ہو جائے گا، چونکہ ایلا زمانہ جاہلیت کی یا پری اسلامک ایک ڈائیورس کا طریقہ تھا، طلاق کا طریقہ تھا۔ اور میں نے پہلے آپ کو حرمت کے مہینوں میں پڑھایا تھا کہ اسلام نے وہ رسومات کمپلیٹلی منسوخ نہیں کی، کیونکہ وہ پورا معاشرہ ان کا عادی تھا، وہ پورے معاشرے کے کسٹمز تھے۔ اسلام کسی کسٹم کا دشمن نہیں ہے، انلیس وہ کسٹم مشرکانہ ہو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر ایلا کر ہی لیا ہے تو 4 مہینے میں تم رجوع کر سکتے ہو، واپس بیوی سے تعلق بنا سکتے ہو اچھی طرح، ورنہ 4 مہینے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ تو اسلام نے طلاق کے احکامات کی ابتدا پرانے یعنی کہ پری اسلامک ایک آرڈر کو اپہولڈ کر کے کی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک لمٹ لگا دی ہے۔ جیسے اللہ کے ہر حکم میں حدود ہوتی ہیں، تو حد یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اگر رجوع نہ کیا تو پھر فائنل طلاق ہو جائے گی۔ والمطلقات، اور طلاق شدہ عورتیں، یتربصن، وہ روکے رہیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 طہر۔ طہر میں نے آپ کو بتایا تھا نا، 2 پیریڈز کے بیچ میں، 2 حیض کے بیچ میں جو پاکیزگی کا ایک دور ہوتا ہے، تو یہ عورتیں جو ہیں طلاق شدہ عورتیں، یہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رہیں، یا 3 طہر تک، یہاں تک کہ 3 دفعہ انہیں پیریڈ آ جائیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اس کو پتہ چل جائے،
یہ اور اگر وہ عورت جیسے اس کو اب پیریڈز نہیں آتے، کوئی بیماری ہے یا وہ مینوپوز اس کا ہو چکا ہے، اب اس کو پیریڈز نہیں آتے، تو بھی اس نے 3 مہینے رکے رہنا ہے۔ یہ طلاق کا طریقہ ہے، اسلامی طلاق کا طریقہ ہے۔ یہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو طہر تک رکے رہنا ہے۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمنا، کہ وہ چھپا کے رکھیں، ما خلق اللہ، جو تخلیق کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن، رحم کی جمع، اللہ نے ان کے پیٹ میں جو تخلیق کیا ہے، یعنی اگر پیٹ میں بچہ ہے تو ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ بچے کو چھپا کے بھاگ جائیں اور کسی اور سے نکاح کر لیں۔ ان کننا، اگر وہ ہیں، یؤمن باللہ، ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ تو اسلامی طلاق کا طریقہ یہ اب شروع کے ابتدائی طلاق کے احکامات ہیں کہ اگر کسی نے ایلا کر لیا ہے اور قسم کھا لی ہے تو مرد کے پاس تو 4 مہینے ہیں جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ 4 مہینے اگر اس نے رجوع نہ کیا تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی، پھر یہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس نے 3 طہر انتظار کرنا ہے۔ اگر پریگننسی ہو تو اس کا پتہ چل جائے، اور اگر یہ عورت پریگننٹ ہے جب اسے طلاق پڑی ہے تو جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوگا اس کی طلاق فائنل ہو جائے گی۔ اگر اگلے دن وہ بچہ پیدا ہو گیا تو طلاق فائنل ہو جائے گی۔ والمطلقات، اور اچھا یہ ہو گیا ہے، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق کو، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، کہ وہ لوٹائی جائیں ان کو، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادو، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں، اصلاح کا، ولہن، اور ان کے لیے، مثل الذی، بالکل اسی طرح، علیہن، ایک حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، معاشرے میں جو دستور رائج ہے اس کے مطابق ان عورتوں کو حق ہے، مردوں کو حق ہے، وللرجال، اور مردوں کو، علیہن، ان عورتوں پر، درجہ، ایک درجہ زیادہ ہے۔ وہ آگے سورہ نساء میں بیان ہوگا کہ یہ درجہ کیوں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، آیت نساء ہے یہ، کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں کے سسٹینرز ہیں، ان کے پروٹیکٹرز ہیں، ان کے پرووائڈرز ہیں، اسی لیے ان کو ایک درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ ایلا کے بعد جو طلاق کا طریقہ ہے وہ پورا بیان ہو گیا۔ اب جو ہے اسلامی طلاق کا طریقہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ غور سے سننا ہے، سبق شاید لمبا ہو جائے کیونکہ عورتوں کے مسائل ہیں اور ایک ساتھ پڑھانے ہیں۔ الطلاق، طلاق تو مرتان، 2 ہیں۔ یہ 3 طلاق کا معاملہ جو ہے نا یہ قرآن کے منافی ہے۔ باقی میں بحث میں نہیں جاؤں گی کہ لاء کیا کہتا ہے اور فقہ کیا کہتا ہے اور شرع کیا کہتا ہے۔ دیکھیں قرآن آپ کو کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں تو 2 ہی ہیں۔ ایک دفعہ طلاق دے دی، عورت نے 3 مہینے رکنا ہے، 3 طہر رکنا ہے، اس دوران میں رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ 3 مہینے اس نے شوہر کے گھر میں گزارنے ہیں۔ اگر تعلق قائم ہو گیا، رجوع ہو گیا تو طلاق بس ختم ہو گئی، واپس میاں بیوی بن گئے، لیکن وہ ایک طلاق اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ اگر دوسری دفعہ طلاق دے دی تو پھر بھی اس نے 3 مہینے رکنا ہے، اور اس طلاق کے بعد ان کو نکاح ثانی کرنا ہوگا، دوسرا نکاح کرنا ہوگا، تجدید نکاح کہتے ہیں اس کو۔ یہ ہمارے پرانے گروپس قرآن لیسنز اور حی علی الفلاح والوں کو پتہ ہے، میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں سیشن بھیجا ہے کہ تجدید نکاح کیا ہوتا ہے۔ 2 طلاقوں کے بعد 3 طہر کا انتظار ہے، اور پھر اگر تجدید نکاح نہ کیا تو تیسری طلاق آٹومیٹیکلی پڑ جاتی ہے۔ تیسری طلاق فائنل ہوتی ہے، اس کو طلاق مطلق کہتے ہیں، جو کہ irreversible ہوتی ہے، اس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، تجدید نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے، عورت پھر آزاد ہوتی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ اور اس میں حلالہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ایک آدمی سے نکاح کر کے یا یہ بیوہ نہ ہو جائے یا وہ آدمی اسے طلاق نہ دے دے، یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ یہ طلاق، یہ اسلامی طلاق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ 2 طلاقیں ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پس روک لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، او تسریح، یا بھیج دینا ہے، بے احسان، دیکھیں یہاں بمعروف نہیں کہا، بے احسان، بہترین طریقے سے اس کو بھیجنا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے جسے ہم نے اس قدر قبیح اور بدصورت کر دیا ہے کہ اس عورت کو تم نے احسان کے ساتھ بھیجنا ہے، بہترین طریقے کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ بھیجنا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ،
اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تأخذوا یہ کہ تم اس سے لے لو مما اس میں سے جو آتیتموہن جو تم اسے دے چکے ہو شیئن کچھ بھی۔ آج کل طلاق کے سارے مسئلے جو ہیں وہ ڈاوری کے بیسس پہ ہوتے ہیں کہ یہ بیوی جو ہیں یہ ہمارا سونا لے کے بھاگ گئی ہیں اور یہ ہمارا پیسہ نقدی لے کے بھاگ گئی ہیں اور یہ بدچلن ہیں اور ان کو واپس بھیجا جائے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے کہ مہر کی رقم یا مہر میں اگر کچھ لکھا گیا ہے وہ بچا لیا جائے اور عورت تنگ آ کے خود ہی خلا لے لے۔ تو یہ دیکھیں قرآن کے منافی حرکت ہے یہ، تمہارے لیے حلال نہیں ولا یحل یعنی یہ حرام ہے کہ تم اس عورت سے کچھ واپس لو، الا ان یخافا اب ایک ایکسیپشن بیان کر رہی ہے، ان یخافا اگر خوف ہو ان دونوں کو اللہ یقیمہ یہ کہ وہ قائم نہیں رکھ سکتے حدود اللہ کی حدود، فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈرو اللہ یقیمہ یہ کہ نہیں قائم رکھ سکتے حدود اللہ کی حدود فلا جناح علیہما پس گناہ نہیں ہے ان دونوں پر فی مفتدت۔ اب یہ تے جو آیا ہے نا افتدت کے ساتھ جو تے آئی یہ عورت کے لیے ہے، اس میں کہ فدیہ دے دے وہ عورت بھی اس میں سے، تلک حدود اللہ ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها پس ان سے گزرو نہیں، ان کے خلاف ورزی نہ کرو، ومن یتعدی اور جو عدی کرے گا جو زیادتی کرے گا حدود اللہ کی حدود میں، فاولئک پس یہی لوگ ہیں ہم الظالمون جو ظالم ہیں۔ اگر یہ ان کو ڈر ہے کہ یہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو عورت کو حق ہے کہ وہ اپنا حق مہر معاف کر کے یا اسے جو کچھ دیا جا چکا ہے نکاح کے موقع پہ وہ واپس کر کے وہ فدیے میں دے کے اپنی آزادی مرد سے لے لے۔ خلا جو ہے یہ صرف اسلام کا امتیاز ہے، اس سے پہلے عورت کو ایسا کوئی حق نہیں تھا، نہ یہود میں نہ نصارہ میں نہ ہندوؤں میں نہ مشرکوں میں، کسی میں عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ ایک ٹیکس دے کے وہ ایک پینلٹی دے کے اپنے شوہر سے اپنی آزادی خرید لے۔ خلا ایک طلاق ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے لیکن اس میں تجدید نکاح چاہیے ہوتا ہے۔ پہلی خلا جو ہوئی تھی جمیلہ بنت سلول، میرے خیال میں جمیلہ بنت سلال یا ایسا نام تھا ان خاتون کا، جو بہت خوبصورت تھیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میرا شوہر دیکھنے میں بہت بدصورت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتی، یعنی میں اس مرد کا حق ایسے نہیں ادا کر سکتی جیسے ادا کرنا چاہیے، میں اپنے ایمان کے لیے ڈرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش بھی کی تھی ان صحابی کی کیونکہ وہ بہت اداس تھے ان کے لیے، لیکن فائنلی ان کو ایک باغ دیا گیا تھا مہر میں، جو انہوں نے کہا کہ یہ باغ یہ واپس لے لیں لیکن مجھے اپنی آزادی چاہیے، اور پھر وہ باغ ان سے لے کے ان صحابی کو واپس کیا گیا اور ان بیوی کو خلا جاری کر دی گئی۔ تو یہ جو ہیں خلا کے مسائل ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس جب عورت کو طلاق ہو جائے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی تنکحا یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ ایک اور شوہر سے، یہ حلالہ کا بیان ہے۔ اگر طلاق ہو گئی، تیسری طلاق مطلب 2 طلاقوں کے بعد رجوع نہ ہوا اور تجدید نکاح بھی نہ ہوا یا اس نے خلا لے لی، تو پھر اس کے لیے یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اس میں خلا نہیں ہے کیونکہ خلا ریورسیبل ہے، یہ irreversible طلاق یعنی طلاق بائن جس کو کہتے ہیں، ایک طلاق رجعی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے اور طلاق بائن جو ہے یہ فائنل طلاق ہے، تو پھر یہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ ایک اور شوہر سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو پھر گناہ نہیں ہے دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا یہ کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، أن يُقِيمَ حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ اللہ کی حدود یعنی کہ وہ ایک نکاح کا حق ادا کریں گے، ایک جائز تعلق آپس میں رکھیں گے اور ایک دوسرے کی میوچول رسپیکٹ کے ساتھ رہیں گے، اپنے گھر کو تماشا نہیں بنائیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا وہ انہیں بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَبَلَغْنَ بالغ پہنچ جانا، تو وہ پہنچ جائیں اجلہن اجل اپنی مدت، اپنے ٹارگٹ کو، اپنی لکھی ہوئی مدت۔ اجل جو ہے اس میں 3 طہر میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو جب عورتوں کو تم طلاق دیتے ہو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روک لو انہیں، بمعروف
اچھے طریقے سے دستور کے مطابق، اور سرحوہن یا انہیں رخصت کر دو بمعروف دستور کے مطابق۔ یہ جو ہیں یہ بھی طلاق کے ہی مسائل ہیں۔ ولا تمسکوہن، اور تم نے روکنا نہیں ہے ان کو ضرارن نقصان دینے کے خیال سے، تکلیف دینے کے خیال سے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کام کرے گا، فقد ظلم نفسہ، پس اس نے ظلم کیا اپنے اوپر، کیونکہ اللہ اس سے پوچھے گا۔ ولا تتخذوا، اور تم نہ بناؤ آیات اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق۔ یہ 3 طلاق جو ایک ساتھ دے دیتے ہیں، یہ ایک مثال ہے اللہ کی آیات کو مذاق بنانے کی۔ تو اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر، مِنَ الْكِتَابِ کتاب میں سے، وَالْحِکْمَةِ اور حکمت، یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعظکم، یہ واعظ سے نکلا ہے، محبت سے رہنمائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ محبت سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس روکنا نہیں ہے ان کو، أَن يَنكِحْنَ، یہ کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے جوڑوں سے، اپنے شوہروں سے۔ پہلا تھا کہ جب یا تو تم انہیں روک لو یا جانے دو، اور انہیں زبردستی نہیں روکنا۔ انہیں اس لیے نہیں روکنا کہ تمہارا حق مہر معاف ہو جائے اور تم اپنا سونا ان سے واپس لے لو اور وہ کسی اور سے نکاح کے قابل نہ رہیں، بلکہ وہ ذہنی مریض بن جائیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جتنے بھی رائج طریقے ہیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا، لیکن آپ لوگ ضرور اپنی تحقیق کریں اور فیملی لاء کو ضرور دیکھیں۔ جن کی بچیاں ہیں، جن کی بہنیں ہیں اور جو خواتین یہ سن رہی ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں فیملی لاء کا پتہ ہو۔ تو جب تم بیویوں کو طلاق دے دو تو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں نہیں روکنا کہ وہ نکاح کر لیں۔ اذا ترادوا، جب رضامندی ہو، بینہم ان کے درمیان، بالمعروف معروف طریقے سے، معاشرے میں جو رائج ڈیسنٹ طریقہ ہے اس کے مطابق، ذالک یوعظ بہ، یہ ایک نصیحت ہے، من کان منکم، جو تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ طہارت والا ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اب طلاق ہی کی مد میں اور نکاح کی مد میں ایک اور بہت امپورٹنٹ حکم جو ہے وہ رضاعت کا ہے، دودھ پلانے کا۔ اسلامی رضاعت جو ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، والوالدات، اور مائیں جو ہیں، یرضعن وہ رضاعت کریں، اولادہن اپنی اولادوں کی، حولین کاملین 2 سال، حولین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، عین جہاں پہ آتا ہے تو یہ تثنیہ یعنی 2 ہو جاتا ہے، تو حولین کاملین 2 سال، لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کریں، ان یتم الرضاعہ کہ وہ رضاعت کو پورا کرے گا۔ ماں کا دودھ جو ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں پیدا ہو سکا دنیا میں آج تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے۔ ماں کا دودھ بچے کی ضرورت کے مطابق کمپوزیشن میں بدلتا ہے، اس کا فیٹ کانٹینٹ، اس کا پروٹین کانٹینٹ، وہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اللہ کا ایک معجزہ ہے ماں کا دودھ۔ تو جو ارادہ کرے کہ وہ رضاعت پوری کرے گا، وہ علی المولود اور باپ کے اوپر، لہو اس کے لیے، رزقہن یعنی ماں اور بچے کا کھانا پینا، رزق جو ہے وہ اس باپ پر ہے، وہ کسوتہن اور ان کے لباس، بالمعروف دستور کے مطابق۔ بالمعروف ہر جگہ پہ آئے گا جہاں قرآن میں فیملی لاء بیان ہوا ہے، کیونکہ ہر معاشرے کے اپنے کسٹمز ہوتے ہیں، اپنی لمٹس ہوتی ہیں۔ جی ایک غریب گھر میں بیائی ہوئی لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھے تاج محل لے کے دیں کیونکہ میں نے آپ کے ہاں بچہ پیدا کیا ہے۔ ہر کسی کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ہر کسی کا اپنے کسٹمز ہیں، اور اس کے مطابق قرآن کا حکم ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ایک بہترین زندگی گزاریں۔ لا تکلف نفس، نہیں مکلف ہے، نہیں تکلیف دینا، نہیں بوجھ اٹھاتا ہے، نفس کوئی بھی جان، الا وسعہا مگر اپنی وسعت کے مطابق،
لا تدار والدتن، نہیں تکلیف دینی ہے ماں کو بولدہا، اس کے بچے کے ذریعے. کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہم تمہارا بچہ چھین لیں گے، ہم تمہارا بچہ لے جائیں گے، ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دینی ہے اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو وارث ہے، جو لیپالک بچے ہیں یا جو کسٹوڈینز ہیں، گارڈینز ہیں، ان کے لیے بالکل ایسے ہی احکامات ہیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پس اگر ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، فصوالا عن تراض منہما، تو دونوں کی رضامندی سے کرنا ہے. دیکھیں، ماں کا بچے کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ بھی میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے ہوگا. وتشاور، اور مشورہ کرنا ہے، آپس میں مشورہ کرنا ہے دونوں نے، اور پھر یہ کام کرنا ہے. یعنی بچے کا انٹرسٹ جو ہے اس میں ماں باپ دونوں کا مشورہ بہت اہم ہے. فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرو، ان تسترضعوا، کہ تم رضاعت کرو گے، اولادکم، اپنی اولاد کے لیے، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم، جب تم یہ کام یعنی کہ رضاعت کرواؤ، ماں کے علاوہ کسی عورت سے رضاعت کرواؤ، ما آتیتم بالمعروف، تم نے اس کا معاوضہ دینا ہے دستور کے مطابق. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. نکاح کے اور طلاق کے اور رضاعت کے احکامات کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ عورتوں کی زندگی کا، وہ ہے بیوگی. اگر ایک عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیبیاں، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعشرن، اور 10 دن. 4 مہینے 10 دن اسلامی بیوگی کے دوران جو ٹائم انہوں نے گزارنا ہوتا ہے، وہ عدت کا، جو ہم عام زبان میں اس کو عدت کہتے ہیں، یہ وہ ہے 4 مہینے 10 دن. اور یہ یونیفارم ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو، کہاں پہ گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیوں گزارنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی، کیا ہم اپنے کزن سے مل سکتے ہیں، کیا ہم اپنے ورک پلیس میں جا سکتے ہیں. عدت جو ہے یہ ایک نارمل گریف پیریڈ ہے، اور اس کو اگر صحیح طرح اسلامی طریقے سے گزارا جائے تو یہ عورت کی فزیکل اور مینٹل صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ پھر جیسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے، بار بار انسان کو فلیش بیکس ہوتے ہیں، وہ اپنے اس غم سے پوری طرح سمجھوتا نہیں کر پاتا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا، جو بھی وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں. یہ بیوہ عورت جب 4 مہینے اور 10 دن گزار لے، اور پریفریبلی شوہر کے گھر میں گزارے جہاں پہ بیوہ ہوئی ہے یہ، تو پھر اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی کرے بالمعروف، دستور کے مطابق. یعنی اگر یہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس میں جو، اور تم عرض کرو، تم پیش کرو، بھی، اس کے ساتھ، من خطبت النساء، ان عورتوں کو ایک پروپوزل بھیجو، ان عورتوں کو تم ایک رشتہ بھیجو. او اکنن تم، یا تم چھپا کے رکھو، فی انفسکم، اپنے دلوں میں. اس عدت کے دوران اگر تم عورت کو اشارے سے بتاؤ کہ تم اسے نکاح کرنا چاہتے ہو، یا تم اسے دل میں چھپا کے رکھو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، یہ کہ ستذکرونہن، ان قریب تم ذکر کرو گے ان سے، ولیکن، اور لیکن، لا تعاہدوہن، نہ تم ان کے ساتھ وعدے کرو، سرن، کھلے کھلے. یعنی فرینکلی ان کو یہ کہو کہ جیسے ہی آپ کی عدت ختم ہوگی میں آپ سے نکاح کر لوں گا، ایسا نہیں ہے. یہ ایک بیڈ کانڈکٹ ہے، ایک ٹیسٹ لیس اور ایک فضول بات ہے یہ. اگر وہ عدت میں ہیں
تو ان کو اشارے میں کہنا ہے. اور حدیث میں یہ ہے، بہت ہی پیاری بات ہے جو ہمارے شارح جو ہیں شریعت لکھنے والوں نے کہا ہے کہ اشارے کا مطلب ہے جیسے کوئی کسی بیوی سے یہ کہے کہ اگر میری کوئی بیوی ہوتی تو وہ آپ جیسی ہی ہوتی. یہ نہیں کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں، لیکن ان کی تعریف کر رہے ہیں اور اشارے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. اور کھلے کھلے وعدے نہیں کر رہے، الا سوائے ان تقولوا، یہ کہ تم کہو قولا معروفا، ایک ڈیسنٹ بات، ایک جانی پہچانی اچھی بات. ولا تعزموا، اور نہ تم ارادہ کرو عقدۃ النکاح، عقدۃ النکاح، نکاح کرنے کا، نکاح باندھنے کا، حتیٰ یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ وہ لکھی ہوئی مدت جو ہے اجلہ، اپنے ٹائم تک پہنچ جائے، یعنی عدت کا ٹائم ختم ہو جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروہ، بس اس سے ڈرو، یعنی اپنے دل صاف رکھو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، غفور حلیم، وہ بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے. لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو بیبیوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے ابھی نہیں چھوا. یہ رخصتی سے پہلے طلاق کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. او تفریضوا لہن، یا تم نے ابھی لکھا بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں کیا ان کے لیے، فریدتاً، وہ فرض، یہ مہر کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ نکاح سنت ہے، لیکن جب نکاح ہوتی ہے تو اس میں مہر لکھنا فرض ہے. تو ابھی تم نے اس کا مہر بھی نہیں مقرر کیا، نہ ہی اسے چھوا ہے، لیکن تم اسے طلاق دے رہے ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں ایک فائدہ دو، انہیں ایک رقم دو، انہیں ایک گفٹ دو. عَلَى الْمُوسِعِ، جو وسعت والا ہے یعنی امیر ہے، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق. وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور جو تنگ دست ہے، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا ہے اگر عورت کو طلاق دی ہے. متاعا بالمعروف، یہ ایک فائدہ ہے جو دستور کے مطابق دینا ہے. حقا علی المحسنین، یہ محسن لوگ دیتے ہیں، یعنی ابھی نکاح ہوا ہے لیکن مہر نہیں مقرر ہوا اور ان کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں قائم ہوا، لیکن طلاق کی نوبت آ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو پھر بھی وہ ان کو ایک گفٹ دے کر رخصت کرتے ہیں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو. وقد فرضتم لہن، اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے، فریدتاً، مہر، فنصف، پس آدھا دینا ہے، ما فرضتم، جو تم فرض کر چکے ہو، جو تم لکھ چکے ہو. اگر مہر مقرر ہو گیا ہے، جیسے 50,000 روپے مقرر ہوا ہے، تو 25,000 روپے رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر آدھا مہر دے کے رخصت کرنا ہے. الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، اس نکاح کا عقد، اس نکاح کا کنٹرول. یہ عورت کا ولی ہے، کیونکہ پہلا نکاح جو ہے وہ ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر عورت کا پہلا نکاح ہے تو اس کا باپ یا بھائی اس کا ولی ہوگا اور وہ اس کی جگہ وہ نکاح میں پارٹیسپیٹ کرے گا. تو اگر وہ مہر معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہیں دو، لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کرے تو پھر وہ آدھا مہر اس کو دینا ہوگا. وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، بہتر ہے یہ تقویٰ کے، بہتر، زیادہ قریب ہے یہ تقویٰ کے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور ہاں بھولنا نہیں ہے فضل، ایک ڈیسنٹ طریقہ، ایک رسپیکٹفل کانڈکٹ، بینکم، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی اکرام کرنا، ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کی عزت کرنا. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. یہاں تک خواتین کے مسائل جو ہیں میرے خیال میں پورے ہو گئے ہیں، اور اب سپارہ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم لوگ سپارے کو بھی ختم کرتے ہیں اور یہ سبجیکٹ بھی کور ہو جائے گا.